ہم نے ایک مولانا سے کہا، ہم سے مرید ہیں، بیت ہیں، ان میں مرض تھا شکایتوں کا، شکووں کا اور بے صبری کا، جس کو کہتے ہیں بے صبری۔ ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیں، اپنے شکایتوں والے مزاج کو شکر والے مزاج سے ہم بدلیں۔ ہر وقت دل میں شکایتیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ پریشانی، وہ پریشانی، مصیبت، وہ مصیبت، کوڑ ہیں۔ ارے بھائی ہزاروں نعمتیں ہیں، ان سے غفلت ہے، ایک دو مصیبتیں، پریشانیاں، بس انہی کا مراقبہ ہے، کیا فائدہ اس کا؟ قلق سے تعلق مع اللہ گھٹتا ہے، نشاط سے بڑھتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پریشانیوں کو سوچنے سے، سوچتے ہی رہنے سے تو پھر قلق پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریشانیوں کی یاد کے لیے تو نہیں پیدا کیا، اور کوڑنے کے لیے ہی تو نہیں پیدا کیا، اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ مستقبل کی فکروں میں لگنا کہ کیسے کھائیں گے، کیسے پیئیں گے، مہنگائی اتنی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی، مہنگائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں، لیکن بہرحال تقویٰ سے رہیں، گناہوں سے بچیں، اللہ سے لو لگائیں، سب کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ماضی و مستقبلت پردہ خداست، ماضی کی فکروں میں لگنا یا مستقبل کی فکروں میں لگنا یہ بندے اور اللہ کے درمیان میں حجاب ہے۔ مستقبل کی فکروں میں لگیں، فکر رزق، خوف مخلوق، ان چکروں میں نہیں پڑنا، اللہ کا خوف ہو، ہاں فکر رزق نہ ہو، توکل ہو، توکل، جو اب تک کام بنا رہا ہے سارے ہو، آئندہ بھی بناتا رہے گا۔ ہم نے کہا کہ یہ شکایتوں والے مزاج کو ہم شکر والے مزاج سے بدلیں، ورنہ کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ اور اگر بدل دیں گے اپنے شکایتوں والے مزاج کو شکر والے مزاج سے تو پھر دل جگر پاک ہو جائے گا، باطن پاک ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کے لیے ایک ایک نعمت میں شکر کے لیے 100 نقطے نظر آئے ہیں، 100 نقطے نظر آئے نا ایک ایک نعمت میں شکر کے لیے۔ اب یہ کہ ہزاروں نعمتیں برت رہے ہیں، کوئی ایک بھی نقطہ شکر کے لیے نظر نہیں آ رہا، کیسا مزاج خراب ہو گیا، دل خراب ہو گیا، قلب سقیم ہے باطن میں، قلب سلیم کہاں؟ ایک ایک نعمت اگر 24 گھنٹہ بھی شکر ادا کریں تو حق تو نہیں ادا ہو سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے انعامات الہیہ کا مراقبہ کرو، یا اللہ یہ اپنے یہ نعمت دی، بے مانگے مجھے انسان بنا دیا، پھر بے مانگے مسلمان بنا دیا، پھر آپ نے اسلامی ملک میں رکھا، ہمیں ماحول دینداری والا عطا کیا، ارد گرد دیکھو تو مسلمان ہی مسلمان ہیں، جس سے ہمارا اسلام محفوظ ہے۔ صحبت اہل اللہ عطا فرمائی، نیک صحبتوں میں جانا نصیب فرمایا، نیک صحبتوں سے تقوی کی حفاظت ہوتی ہے، تقوی سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، مسجدوں میں جانا نصیب فرمایا، آپ نے دین کی طرف دل کو مائل کیا، تلاوت، ذکر اللہ، اللہ اللہ کرنے کی توفیق دی، گھر میں دینداری عطا کی، نیک مسلمان والدین عطا کیے ہیں، اور اس طرح شکر ادا کرتے رہے، طرح طرح کی نعمتیں، نیک بیوی دی، اور اس طرح تلاوت قرآن پاک کی توفیق دی، مسجد میں آنے کی توفیق دی، نیک صحبتوں میں جوڑنے کی توفیق دی، اللہ والوں سے جوڑا، صحیح سلسلے میں جوڑا، اور آنکھیں دی، دل دیا، زبان دی، کان دیے، طرح طرح کی نعمتیں دی، ہزاروں لاکھوں بیماریوں سے محفوظ آپ نے رکھا۔ اتفاق سے ہم محفوظ نہیں ہیں، خدا کی حفاظت سے محفوظ ہیں، ان تمام بیماریوں سے۔ کوئی کینسر سے محفوظ ہے نا، اگر ہم کینسر سے، بلڈ کینسر سے، گردوں کے فیل ہونے سے، برین ٹیومر سے، اس طریقے سے ہڈی پسلی ٹوٹ جانے سے محفوظ ہیں، پاؤں ٹوٹ جانے سے، ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہیں، اور جھلس جانے سے محفوظ ہیں، غرق ہو جانے سے محفوظ ہیں، زلزلوں سے محفوظ ہیں، بیکاری بننے سے محفوظ ہیں، بیکاری کہیں سڑک پہ پڑے، کہیں ہیروئن چی بننے سے محفوظ ہیں، افیم چی، ہیروئن چی، چرسی بننے سے محفوظ ہیں، بھنگیڑی بننے سے، کوئی بھنگ پی رہے ہیں جناب، طرح طرح کے نشوں سے محفوظ ہیں، بری صحبتوں سے محفوظ ہیں۔ تو یہ اتفاقی طور سے محفوظ نہیں ہے، خدا کی حفاظت سے محفوظ ہیں، یہ نہیں کوئی اتفاق سے محفوظ ہیں بس۔ یہ کیا بات ہوئی اتفاق سے محفوظ ہے؟ اتفاق سے پیدا ہو گئے، اتفاق سے جی رہے، اتفاق سے مر گئے۔ واہ بھائی، پھر آپ کا خدا اتفاق ہے کیا کہ اتفاق ہی سے پیدا ہو گئے، اتفاق سے جی رہے ہیں، اتفاق سے مر گئے؟ تو کوئی خدا کا وجود ہی نہیں ہے کہ اتفاق خدا ہے، نعوذ باللہ۔ ہر چیز کا خالق اور مالک خدا ہے، حق تعالی ہے، اللہ تعالی ہے۔ تشکر اور تکبر میں تضاد ہے، اجتماع ضدین محال ہے، یا تو آدمی شاکر ہوگا یا متکبر ہوگا، متکبر شاکر نہیں ہوتا، شاکر متکبر نہیں ہوتا۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم کو نصیحت فرمائی، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت بہت سے لوگ تعلق کر رہے ہیں، بیعت ہو رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں کبر میں مبتلا ہو کے ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو فرمایا بھائی کہ آپ شکر کا اہتمام کریں، چونکہ تشکر و تکبر میں تضاد ہے اور اجتماع ضدین محال ہے، اور یہ میرا ٹیلی فونی خطاب ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ ٹیلی فونی خطاب ہے، فون پہ فرمایا۔ اہل اللہ زندہ دل ہوتے ہیں، زندہ دل۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ بالکل زندہ دل تھے۔ تو بہرحال اپنی شکایتوں والے مزاج کو ہم شکر والے مزاج سے بدلیں،
اس سے دل باطن پاک ہوتا چلا جائے گا.